کے خلاف ہوگا یا سلیکٹ کرنے والوں کے؟ یہ ذرا واضح کر دیں۔ یہ جلسہ عوام کا جس میں تمام حقیقی سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی، وہ جلسہ ہر اس شخص کے خلاف ہوگا جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہر اس شخص کے خلاف ہوگا جو پارلیمان کے وقار کو رونتا ہے، ووٹ کو چوری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج پاکستان کی عوام سزا کاٹتی ہے۔ یہ جلسہ ہر اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جو آئین پاکستان کی نفی کرتا ہے، اور یہ بات پاکستان کی عوام کو قائد محمد نواز شریف کی سمجھ آ چکی ہے، جس کے خوف کی وجہ سے ان کی تقریر کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ لیکن اب یہ آواز پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اور اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، اور اس کو روکنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کوشش میں بھی ناکامی کرائے کے ترجمانوں کا صبح دوپہر شام رونا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اب جو ترجمان کہہ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس حقیقی سیاسی جماعتوں کے لیے ارریلیونٹ ہے۔ ہم ان کی بات نہیں سن رہے، کیونکہ ہمارا ہدف پاکستان کی عوام کو ان نالائقوں، نااہلوں، چوروں سے چھٹکارا اور نجات دلانی ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ جو مرضی بولتے رہیں، آپ کا مصنوعی بیانیہ دفن ہو گیا، آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایک دفعہ کی بجائے صبح دوپہر شام رونا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کسی بھی تقریب پر ہوتے ہیں، ان کے اعصاب پر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون چھائی ہوئی ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے اور ان کی ناکامی ہے، اور یہ ہماری کامیابی نہیں بلکہ یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے، جو اس وقت مصیبت میں، جو اس وقت تکلیف میں ہے۔ نہ یہ اہلیت رکھتے ہیں، نہ یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، نہ یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نواز شریف کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام کو نجات دلانے آ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ چند دن بعد اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں جلسہ ہے۔ اس جلسے میں پی ڈی ایم کی ساری قیادت شریک ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وہ بھی اس جلسے میں شرکت کریں گے۔ لالا موسیٰ سے ہمارے پنجاب کے صدر قمرالزمان کائرہ صاحب، ان کی رہائش گاہ سے وہ روانہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے وہ گجرانوالہ جلسہ گاہ وہاں پر پہنچیں گے۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ جو حالات میں نے پہلے بیان کیے، ان حالات کی وجہ سے جو سیاسی حالات اس ملک میں کریٹ کر دیے گئے، وہ ایک کامیاب جلسہ ہوگا، اور ایک ایسی بنیاد رکھی جائے گی اپوزیشن کی تحریک کی کہ جس کے فوراً بعد 18 تاریخ کو کراچی میں ایک بھرپور جلسہ ہوگا، اور پھر 25 تاریخ کو کوئٹہ میں، کہ اس کے اندر عوام کی شرکت سے جو آج ایک عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے اور جن حالات کی طرف اس ملک کو دھکیل دیا گیا ہے، چاہے وہ معیشت کے ہوں، چاہے وہ فورن پالیسی کے ہوں، کہ سقوط کشمیر کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی، اسلامی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہم ان کا ایک مضبوط کیس لڑتے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اس ملک کی معیشت کو ٹائیگر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ ایسی یعنی عدم اعتماد ہے اس ملک کی بیوروکریٹک مشینری کے اوپر کہ ٹائیگر فورس جائے گی محلوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، اور وہاں پر جو انارکی پھیلے گی، اس سے جو وہاں پر جھگڑے ہوں گے، ایک تاجر اور دکاندار کیوں برداشت کرے کہ جس کا کوئی سرکاری محکمے سے کسی سے کوئی تعلق نہیں؟ جان بوجھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو اس نااہل اور نالائق حکومت کی جانب سے انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اپوزیشن اپنا بیانیہ، اپنا مقدمہ لے کر عوام کے پاس جا رہی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو حالات ایگزسٹ کرتے ہیں، ان حالات کی بنیاد پر ہم اس حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 16 تاریخ کو بلاول صاحب شرکت کریں گے گجرانوالہ جلسے میں. اس کے بعد 18 تاریخ کو پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کے حوالے سے کراچی میں ایک جلسہ ہوسٹ کر رہی ہے اور دیگر اپوزیشن قائدین بھی اس میں آئیں گے. ہم مشترکہ اعلامیہ، اس کے تمام نکات اور ایک ایک چیز جس کے اوپر اپوزیشن نے ایگریمنٹ کیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. احتجاجی جلسے کرنا یہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ حق پاکستان کا آئین اس ملک کے ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کے پاس آزادی اظہار رائے کی فریڈم ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، فریڈم آف اسمبلی ہوگی. یہ ہمارے آئینی حقوق ہیں. حکومت ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہی. اور اگر جس طرح ابھی چند دنوں میں جو ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں بینرز اتارے جا رہے ہیں، اپوزیشن کے پارٹیوں کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری تھے گجرانوالہ ڈویژن کے، ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ حکومت کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ لوگوں کو روکا جائے. لیکن جو حالات ہیں اس وقت، عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں، جو مہنگائی سے گزر رہے ہیں، جوک در جوک عوام اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. 16 اکتوبر کو گجرانوالہ کا جلسہ پورا گجرانوالہ جلسہ گاہ بن چکا ہے. آپ اجازت دیں یا نہ دیں، گجرانوالہ جلسہ گاہ بن چکا ہے. اور شہباز شریف نے آج کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ اس کووڈ-18 کو کووڈ-19 کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. 16 اکتوبر گجرانوالہ کے جلسے کو کنٹینر زدہ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، نالائق نااہل حکومت، چور حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کنٹینر لگائیں، آپ دھمکیاں دیں، آپ جیلوں میں بند کریں. گجرانوالہ ڈویژن جلسہ گاہ بن چکی ہے. آپ کی چھوٹی ذہنیت، آپ کی کم ظرفی، آپ کا سیاسی انتقام، آپ کی دھمکیاں شہباز شریف کے حوصلے کو پست نہیں کریں گی. نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر شہباز شریف کی ہدایت پر گجرانوالہ پہنچ چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ جو اکٹ ہے، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی نارمل کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اور اگر سچی بات پوچھیں، آپ کے ساتھی بھی ہوں گے، آپ کو ہمیں تو اس جلسے پہ کوئی بات ہی نہیں کی ہے. یعنی اس طرح سے اس سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ کریں جلسے، وہ جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ کہنا ضرور بنتا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ جن میں اکثریت پہ کرپشن کے سیریس سنجیدہ نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان پہ مقدمات ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں، کچھ جو ہے تو ان کی کیسز وہ کیے جا رہے ہیں. وہ ان حالات میں جب کہ ایک ملک کووڈ جیسی ایک ایسی آفت سے باہر نکل رہا تھا، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور اس حالات میں جب کہ روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کو سوجی کہ یہ جس طرح میں نے اکثر کہتا تھا کہ جو بھی اچھی خبریں ہیں وہ ان کے لیے بری خبریں ہیں. یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ حکومت سٹیبلائز ہو، معاشی ترقی ہو، بیکاز ان کو تو پتہ ہے کہ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو ان کا تو کوئی مستقبل ہے ہی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں ہے، بیکاز عوام ان کو رد کر چکے ہیں. ان میں نہ کوئی اخلاقی جواز ہے کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کا. یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا بنیادی جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں ایک ایسا انتشار پیدا کیا جائے جس سے کہ حکومت پریشر میں آ کے ان کو کوئی کنسیشنز دے دے. دیکھیں، ہماری حکومت ایک بڑے جنون طریقے سے الیکٹ ہوئی. الیکشن کی بات کرتے ہیں، الیکشن میں سب کو پتہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں کیا پوزیشن تھی.
اس میں کیا ہمارا سٹانس کیا تھا. ہم نے تو یہ شروع کیا تھا, ہم نے جو یہ پروٹیسٹ شروع کیے تھے, اور اس زمانے میں کیا الیکشن پٹیشن کتنی ہوئی تھیں, 413 کے قریب, اور اس دفعہ کتنی ہوئی, 287 کے قریب. اس 287 میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی تھیں وہ 90 تھیں. اس 90 میں بھی جو پنجاب میں تھیں اس میں 13 ہماری تھیں اور 11 تھیں پی ایم ایل این نون کی. اس کے علاوہ جو بھی یہ ہوا اپنا جو سیٹس تھیں, کوئی 16 کے قریب ایسی سیٹس تھیں جس میں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے لے کر 2500 ووٹ تک کے مارجن سے ہارا ہے. تو اگر ایسا الیکشن تھا جو کہ ریگ تھا, تو اس میں پھر ہم نے یہ 15-16 کی کیوں ہمیں مار پڑی, اور انہوں نے پھر کمپلین کیوں نہیں کیا, انہوں نے الیکشن کمیشن میں کمپلین کیوں نہیں کیا, ان کی پیٹیشنز اتنی کم کیوں ہیں. 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مزے بھی اڑا رہے ہیں, الیکشنز کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹ بنے ہیں مولانا فضل الرحمان, ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے, وہ خود نہیں الیکٹ ہوئے ہیں تو غلط ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں, چاہے وہ نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ الیکشن ہارے ہیں. بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے, جو ان کی اصلیت ہے, جو ان کے کرتوت تھے, اس کے حساب سے ان کو زیادہ سیٹیں مل گئیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے. تو اس بنیاد پہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پریشر ڈالنا حکومت پہ, اس قسم کی باتیں کریں, یہ جو ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے, عوام ان کو ریجیکٹ کر سکیں. یہ مولانا صاحب کو یوز کر رہے ہیں اور مولانا صاحب ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا تھا جب مولانا صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں, تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو دغا دے دیا, اور ان کو ایک قسم کا واپس جانا پڑا بغیر کچھ اچیو کیے ہوئے. تو یہ ان کا جو ناٹک ہے, جو یہ رچا رہے ہیں, پتہ نہیں کب ہے اور کدھر ہے, گجرانوالہ میں ہے کہ گجرات میں ہے, گجرانوالہ میں ہے, تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کریں. انہوں نے جو بھی اپنا ایک اخلاقی جو چیز ہے جس کو کہتے ہیں نا, ان کی ساخت میں وہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسی ڈگر پہ چلے جس میں کہ یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. ہر ایک نے اپنے اپنے دھڑے بنائے ہوئے تھے, ہر ایک نے اپنے لیے ایک کرپشن کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.